وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 26 آج ہم پڑھیں گے۔ کل جو ہم نے آیت پڑھی تھی اس میں کیا بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک آسانی دی ہے، ایک سہولت دی ہے، کیا کہ اگر کوئی بھی مرد کسی معزز خاندانی آزاد عورت سے شادی کرنے کی حیثیت نہیں رکھتا تو، اور اس کو یہ بھی ڈر ہے کہ اگر اس کی شادی نہیں ہوئی، اگر اس نے نکاح نہ کیا تو وہ کسی برائی میں ملوث ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی کر دی کہ خود کو، اپنے نفس کو برائی سے بچانے کے لیے کسی کم حیثیت والی عورت سے شادی کر لو۔ یعنی اس زمانے میں تو لونڈیاں ہوتی تھیں، غلام عورتیں ہوتی تھیں۔ آج کل کے زمانے میں آپ کہہ لیں کہ ذرا کم مرتبے والی، کم حیثیت والی عورت جو ہے اس سے شادی کرو، اپنا گھر بسا لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل میں اس زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں، یہ بہت ہی انہونی بات سمجھی جاتی تھی کہ کوئی غلام مرد کسی بہت ہی معزز خاندان کی عورت سے شادی کرے، اور اسی طرح کوئی بہت ہی معزز اور خاندانی مرد کسی بھی غلام عورت سے یا لونڈی سے شادی نہیں کرتا تھا۔ اسلام نے آ کے ان رسموں کو، ان رواجوں کو توڑا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو غلام تھے، آزاد کردہ غلام تھے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی پھپھی زاد حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے کروایا، جبکہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو تھیں وہ قریش کے بہت ہی معزز اور بہت امیر خاندان کی بے حد خوبصورت ترین خاتون تھیں۔ وہ تو یہ ہوا کہ بعد میں یہ نکاح چل نہ سکا، طلاق ہو گئی کچھ وجوہات کی وجہ سے۔ اصل میں حضرت زینب جو تھیں وہ بہت ہی معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، تو وہ مینٹلی طور پر اپنے شوہر کو وہ حیثیت یا رتبہ نہیں دے پائیں، جس کی وجہ سے طلاق ہو گئی تھی۔ لیکن اسلام نے اس رسم کو توڑ دیا۔ اصل میں ہمارا جو دین ہے وہ دین فطرت ہے، اور اللہ ہماری فطری خواہشات کو بہت بہتر طور پر جانتے ہیں۔ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی چاہتے ہیں، مشکل نہیں چاہتے۔ دونوں طرف سے دیکھیں اللہ نے کیسی آسانی پیدا کی ہے۔ مرد کے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ وہ کسی باعزت اور خاندانی عورت سے نکاح کرے، تو کیا کرے؟ تو لونڈی سے نکاح کرے، اپنا گھر بسا لے۔ اور جو عورتیں ہیں ان کو کیا آسانی مل رہی ہے؟ وہ خواتین جو نسل در نسل دیکھیں جیسے غلامی میں آ رہی ہیں، پسی چلی آ رہی ہیں، ان کو بھی موقع ملے گا کہ وہ کسی عزت دار گھرانے میں جائیں، ان کو بہتر معیار زندگی ملے گا کہ وہ جو ہے کسی عزت دار طریقے سے اپنے گھر میں رہ سکیں۔ اور مردوں کو بھی ایک سہولت ہو گئی کہ بجائے اس کے کہ وہ کنوارے ہی رہیں تو کسی کم حیثیت والی کے ساتھ اپنا گھر بسائیں، خوشی خوشی زندگی بسر کریں۔ تو دیکھیں جو قوانین اللہ تعالیٰ نے شریعت کے بنائے، جو رولز بنائے، جو آسانیاں اللہ تعالیٰ نے سیٹ کی ہیں، وہ ہماری ہی بہتری کے لیے ہیں۔ اور دیکھیں نا، اگر کوئی معاشرے میں رہنے کے رولز ہی نہ ہوں تو پھر تو رہنا بہت مشکل ہو جائے، جینا بہت مشکل ہو جائے۔ آپ سوچیں خواتین کو زمانہ جاہلیت میں کوئی بھی حقوق نہیں تھے، اور یہ کہ ویسے ہی جو لونڈیاں اور غلام عورتیں ہوتی تھیں ان کا تو آپ سوچیں ہی نہ کہ وہ کیا ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، تو ان کو بھی ایک موقع ملا کہ اس طرح سے وہ بہتر طور پر زندگی گزار سکیں، باعزت طور پر زندگی گزار سکیں۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں، یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیبین لکم، کہ بیان کرے تمہارے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے تمام احکامات بہت وضاحت کے ساتھ ایکسپلین کر دے، وَيَهْدِيَكُمْ، اور رہنمائی کر دے تمہاری، تمہیں ہدایت دے دے، سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، ان طریقوں کی، ان لوگوں کے طریقوں کی جو تم سے پہلے تھے۔ یعنی تم سے پہلے جو اللہ کے پسندیدہ لوگ تھے، انبیاء تھے، صالحین تھے، اللہ کے نیک لوگ تھے، ان کے طریقے پر تم لوگ بھی زندگی گزارو۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر چیز کو
کھول کھول کر آیتیں بیان کر رہا ہے، تمہاری رہنمائی کر رہا ہے، تمہیں ہدایت دے رہا ہے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تاکہ تم پر مہربان ہو جائے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، شفقت ہے، رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنے احکامات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب سے زیادہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ کا ہر حکم حکمت کے اوپر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات ہمیں قرآن پاک میں دیے ہیں وہ ہماری ہی بہتری کے لیے ہیں، ہماری ہی ہدایت کے لیے ہیں۔ تو یہ آیت تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔